کر لیے۔ اس وقت آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اڈیالہ جیل سے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تھے اور یہاں پر ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اور علیمہ خان بھی یہاں پہ آئی ہوئی تھی، اور اب یہ یہاں سے واپس روانہ ہو رہے ہیں۔ سہیل افریدی کا یہ کہنا ہے کہ اگر اب ہمارے پاس عدالت کا جو آپشن ہے وہ بھی ختم ہو گیا، لیکن آج پارلیمنٹ کا بھی اجلاس ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ کا، لیکن وہ اجلاس ہم یہاں پر نہیں چلنے دیں گے۔ تو یہاں سے اب سہیل افریدی کے پی کے ہاؤس پہنچ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب پارلیمنٹ اور سینٹ کا اجلاس ہوگا تو وہ اجلاس نہیں چلنے دیا جائے گا، یہ سہیل افریدی کا کہنا ہے۔ سہیل افریدی یہاں سے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے مایوس ہو کر واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ خصوصی مناظر ہیں جو اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ نہ ہی سنوائی ہوئی ہے، اور چیف جسٹس سے ملاقات کرنے کی درخواست کی ہے، اور 20 منٹ انہوں نے سماعت سنی، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے چیمبر میں چلے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور نہ کوئی اختیارات ہے کہ ہم ایک وزیر اعلیٰ یا چیف منسٹر سے ملاقات کریں ایک صوبے کے۔ یہ مناظر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور خصوصی مناظر جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور دوسری جانب علیمہ خان گفتگو کر رہی ہے، وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ تو ویسے ہی جو ہے ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ یہ جو ہے نہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، نہ قانون کو مانتے ہیں، اور نہ جمہوریت کو مانتے ہیں، کیونکہ امر کی گود سے جو نکلتے ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنی پوری سیاسی کیریئر میں ایک احتجاج میں ایک گملہ بھی نہیں توڑا، نہ اس کے کارکن نے توڑا، نہ اس نے توڑا۔ 9 مئی سے پہلے، یہ رجیم چینج آپریشن سے پہلے اس کی عمر کتنی تھی؟ 70-71 سال، اس پر ایک پرچہ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو ہے یہ ساری سیاسی پرچے ہو رہے ہیں، اور اس کو جو ہے قید میں ڈالا گیا ہے، نہ حق قید میں ڈالا گیا ہے۔ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے احتجاج کا، ہم یہ آپشن انشاءاللہ ضرور استعمال کریں گے۔ کیوں استعمال کریں گے؟ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا، بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ نہ جو ہے یہ صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کو مانتے ہیں، نہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کو مانتے ہیں، نہ یہ چیف جسٹس جو ہے ہمیں رسپانس دے رہا ہے، نہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی، چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی، نہ قومی اسمبلی کی قراردادیں یہ مان رہے ہیں، نہ جو ہے صوبائی حکومت کی طرف سے ہم وفاق کو، صوبائی حکومت پنجاب کو لیٹرز لکھیں، ان کا جواب بھی نہیں آ رہا۔ تو پھر جو ہے ہمارے پاس آپشن کون سا بچتا ہے؟ یہ ہماری ملاقات کروائیں، جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے وہ ہمیں دیں، ہم احتجاج کی طرف جائیں گے ہی نہیں۔ لیکن جب انصاف نہیں ہوگا، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، رول آف لا ہی نہیں ہوگا، تو پھر ہم جائیں گے کہاں؟ ہم آئیں چیف جسٹس صاحب سے ملنے کے لیے، تاکہ جو ہے وہ انصاف کر سکے، عمران خان صاحب کے بارے میں جو ہے جیل انتظامیہ سے پوچھ گچھ کر سکے، ان کی بہنوں کی یا ہم میں سے کسی کی بھی ملاقات کروا سکے۔ لیکن بدقسمتی سے صرف آدھا گھنٹہ میرے خیال میں عدالت لگی، اور 20 سے 30 منٹ۔ اس کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب چیمبر میں گئے، اور چیمبر سے ہمیں یہ اطلاع ملی کہ مطلب وہ ہم سے ملنا نہیں چاہ رہے۔ تو چیف جسٹس صاحب اور ہمارے جتنی بھی ججز ہیں، جتنی بھی پوری عدلیہ سے ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پوری پاکستان کی نظر آپ کی طرف ہے۔ اگر آپ انصاف نہ کر پائیں، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ رجیم چینج آپریشن کے وقت جو ہے راتوں کو عدالتیں لگی تھی، تو ابھی جو ہے آدھے 20 سے 25 منٹ یا 30 منٹ عدالتیں لگانا، لوگوں کی نظر آپ کی طرف ہے۔ لیکن اگر آپ بھی انصاف نہ کر پائیں، اور آپ بھی جو ہے عوام کے غصے کو کم نہ کر پائیں، عوام کا انصاف نہ کر پائیں، تو پھر عوام جائے گی کہاں؟ پھر عوام یہی سوچے گی کہ ہم نے جو ہے انصاف خود کرنا ہے، اور جب عوام نکلے گی وہ انصاف خود کرے گی، تو وہ اپنے قوانین بھی پھر خود بنائیں گی، اور ہر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گی، تو پاکستان جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا۔ تو برائے مہربانی دیکھیں، ایک سیاسی جماعت کو، پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک لیڈر کے ساتھ صرف انا بغض میں امتیازی سلوک ہو رہا ہے، ان کے خاندان کو نشانہ مسلسل بنایا جا رہا ہے، ان کی پارٹی کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی حکومت کو خیبر پختونخوا میں مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس سے جو ہے آپ
خود ہی حالات خراب کر رہے ہیں، اور یہ حالات اگر خراب مزید ہوئے تو پھر یہ آپ کے بس میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کو کنٹرول کر پائیں، اور نہ ہمارے بس میں ہوگا. شکریہ. یہ آپ کا جو دھرنا ہے یہ اب کب تک جاری رہے گا؟ اچھا، آج ہمارا قومی اسمبلی کا بھی اجلاس ہے اور سینٹ کا بھی اجلاس ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس کو ہم چلنے دیں گے، نہ جو ہے سینٹ کا اجلاس چلنے دیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کی اور ان کی بہنوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے، اور پھر جو ہے ایسی اسمبلیاں اور ایسے جو سینٹس ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہے اگر وہ جو ہیں اپنے نمائندوں کو انصاف نہ دے پائیں. شاید خٹک صاحب ہمارے ایم این اے ہیں، وہ کل گئے وہاں پر سارا دن وہاں ٹھہرے اور ان کو بھی ملنے نہیں دیا گیا. تو بزنس ایز یوزول اس کے بعد نہیں چلے گا جب تک خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات نہ ہو، ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات نہ ہو، تو ہم جو ہیں اس طرح بزنس ایز یوزول نہیں ہونے دیں گے، پہلی بات. دوسری بات، منگل کے دن جو ہیں ہم نے تمام پارلیمنٹیرین کو بلایا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی تمام پارلیمنٹیرین پورے پاکستان سے ہائی کورٹ کے سامنے بھی آئیں گے، پرامن احتجاج کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے اڈیالہ جیل بھی جائیں گے، اور وہاں پر جو ہے پرامن اظہاری یکجہتی کے لیے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ وہاں کھڑے ہوں گے. سی ایم صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور طلعت جوہری صاحب نے یہ بتا دیا ہے کہ کیوں نہیں ملاقات کروائی جا رہی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جیل کے اندر بھی ایک بیٹھا شخص ملک میں تحریک شروع کروا سکتا ہے، اسلام آباد میں چڑھائی کروا سکتا ہے، تو ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے، امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے. ان کو شبہ ہے کہ غالباً آپ ملیں گے تو کوئی تحریک کی کال دے دیں گے اور اس سے امن و امان خراب ہوگا، اس لیے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. ضمنی سوال کہ شاید یہ پہلے پوچھ لیا گیا ہو، اس دوران پھر آپشنز کیا آپ کے پاس رہ جاتے ہیں جو کہ اگر ملاقات کرنے نہیں دی جاتی؟ کہ 27 اکتوبر سے لے کر 27 نومبر تک ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب سے اور ان کی اہلیہ سے ملاقاتیں بالکل بند ہیں، اور ان کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلومات نہیں ہے. نہ ہی ان کی بہنوں کی ان سے ملاقات ہو پا رہی ہے، نہ ہی پولیٹیکل جو ان کی لیڈرشپ ہے ان سے، نہ ہی وکلاء سے، اور نہ ہی ڈاکٹر سے. اور اس کے بعد جو ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو وہاں سڑک پر بالوں سے کھینچا گیا، وہاں سڑک پر گرایا گیا، ان کی بے عزتی کی گئی. اور حالانکہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، وہ صرف اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جاتی ہیں. ان کی اہلیہ جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو بھی جو ہے صرف اور صرف اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ عمران خان صاحب کو کمزور کریں. ان کی فیملی کو ایک بانجا ان کا جو ہے وہ ابھی بھی ملٹری قید میں ہے اور ان کو سزا جو ہے ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف اور صرف ایک مرد کلندر کو توڑنے کے لیے کی جا رہی ہیں، اور وہ انشاءاللہ نہ پہلے ان کے سامنے جھکا تھا، نہ اب جھک رہا ہے، اور نہ اس کے بعد جھکے گا انشاءاللہ تعالی. جیسا کہ کل آپ لوگوں نے دیکھا کہ پوری میڈیا پر اور انٹرنیشنل میڈیا پر عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے کوئی تشویشناک حالات بن رہے تھے. تو اس وجہ سے ہم نے وہاں پر چونکہ ہماری کل ملاقات تھی ہماری 6 بندوں کی، تو ہم نے یہ ان کو کہا کہ جیل انتظامیہ سے کہ ہمیں صرف 2-3 منٹ ملنے دیا جائے، نہ ہم وہاں پر کوئی سیاسی بات کریں گے، نہ انتظامی بات کریں گے، لیکن پورے پاکستان کا سب سے مقبول ترین اور قبول ترین لیڈر ہیں عمران خان صاحب. صرف ہم ان سے ان کے صحت کے بارے میں دریافت کر لیں گے اور پھر باہر آ جائیں گے. لیکن بہرحال انہوں نے پھر ہمیں عدالتی احکامات ہونے کے باوجود ملنے نہیں دیا، اور پھر ہم نے ساری رات جو ہے انتظار کیا جیل انتظامیہ کا، کیونکہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ 4.5 کروڑ لوگوں کا نمائندہ، باقی صوبوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے کس طرح کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ، وہاں کی حکومت کے ساتھ امتیازی سلوک بار بار ہوتا آ رہا ہے. 8 دفعہ میں گیا ہوں اور میری ملاقات جو ہے میری لیڈر سے نہیں کروائی گئی، حتیٰ کہ میرا پاسپورٹ بلاک کر دیا. اور وہاں پر جو ہے پاکستانی ایئر فورس کے جہاز جو ہیں ایک وزیر اعلیٰ کو یہاں سے ادھر لے کر جا رہے ہیں. تو یہ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں جو ہے آپ دوریا پیدا کر رہے ہیں. آپ
جو ہے ایسے کارنامے کر رہے ہیں جس سے جو ہے نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور دوریاں بھی بڑھ رہی ہیں. بہرحال آج